غزہ کے امدادی اور رفاہی گروہ نے اعلان کیا کہ ان اجتماعی قبروں سے 50 شہیدوں کے جنازے نکالے جا چکے ہیں جنہیں سینی فوج نے ناصر اسپتال کے کمپلیکس میں دفن کیا تھا۔ غزہ میں نسل کش صہیونی حکومت کے جرائم ایسے عالم میں انجام پا رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس صہیونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور ابھی حال ہی میں اس کے لیے $26 ارب کا امدادی پیکیج منظور کیا ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن میں شکست کے بعد صہیونی حکومت کی فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ دمشق میں ایران کے قونصلر شعبے پر حملے اور طوفان الاقصی آپریشن میں شکست کھانے کے بعد آج صہیونی حکومت کی فوجی انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا اور یہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلا استعفیٰ ہے۔ صہیونی حلقوں نے اس سے قبل دمشق میں ایرانی قونصلر شعبے پر حملے میں صہیونی حکومت کے اندازوں کی غلطیوں پر تنقید کی تھی۔ صہیونی سربراہوں نے ضمنی طور پر یہ بھی کہا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران اپنے قونصل خانے پر حملے کا اس طرح جواب دے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجی انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ ہارون حلیفہ نے جنگ کے شروع میں ہی پے در پے ناکامیوں کے بعد استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے آخر کار استعفیٰ دینے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ کے استعفے کا مسئلہ کافی مخفی رہا، یہاں تک کہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی اس کی بھنک نہیں لگی، لیکن آج صبح وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس گئے اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے بھی رپورٹ دی تھی کہ ہارون حلیفہ استعفیٰ دیں گے اور جنگ ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کونسل کے اراکین کے درمیان اس بات پر اختلاف بڑھ گیا ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے یا پہلے قیدیوں کو رہا کرایا جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب نتنیاہو کی کابینہ جنگ جاری رکھنے پر تاکید کر رہی ہے، گانٹس کی ٹیم قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی خواہاں ہے۔ دریاسنا نسل کش صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ایک جنرل نے غزہ پٹی میں فلسطینی استقامت کے مقابلے میں ناکامی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہی صہیونی حکام سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں 11 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کرائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے ریاستی الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق ریاست منی پور میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران 19 اپریل کو جن 11 پولنگ اسٹیشنوں کے سلسلے میں شکایات ملی تھی ان پر آج دوبارہ پولنگ کرائی جا رہی ہے۔ منی پور میں 19 اپریل کو لوک سبھا کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں شرپسندوں کی جانب سے ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو تباہ کرنے اور گولہ باری کی شکایات ملی تھی۔ واضح رہے کہ منی پور میں 2 مرحلوں کی ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں 19 اپریل کو الیکشن کمیشن نے انڈیا اتحاد کی شکایات کے بعد ان بوتھوں پر ووٹنگ کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ انڈیا اتحاد کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ مسلح افراد نے مختلف بوتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے پولنگ ایجنٹوں اور کارکنوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے 199 دن بھی مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی حملے جاری رہے۔ ان حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رفح میں 26 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 16 بچے 6 عورتیں شامل ہیں، جبکہ 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے 199 دن بھی مختلف علاقوں پر وحشیانہ حملے جاری رہے اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی اور المغرافہ، الظرفہ، المغازی کیمپ، خان یونس، النصیرات کیمپ اور دیر البلح کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے بھی المغازی کیمپ کے مشرقی علاقوں، غزہ کے مرکزی علاقوں، البریج کیمپ کے داخل ہونے والے راستوں اور دیر البلح میں البروق کیمپ پر صہیونی وحشیانہ حملوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ جنوبی غزہ میں الزیتون اور خان یونس کے مغرب میں المواسی علاقے پر بھی بمباری کی۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں کئی رہائشی مکانات نشانہ بنے، جس میں 26 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 16 فلسطینی بچے شامل ہیں۔ اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے مرکز میں دیر البلح میں واقع ابو سلیم مسجد کے اطراف میں حملے کیے، جس میں
3 فلسطینی شہید اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے نصیرات کیمپ میں العودہ اسپتال کے اوپری حصے کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور اعلان کیا کہ اس حصے پر صہیونی فوج کا قبضہ ہے۔ غزہ کے مرکز میں الزوائدہ اور در البلح کے شمالی سواحل اور غزہ کے مختلف علاقے بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے۔ پریس ذرائع نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ البریج کیمپ میں ایک اسکول بھی صہیونی فوجی جارحیت کا نشانہ بنا اور جارحیت کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے کئی علاقوں پر گولہ باری بھی کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے خلاف 6 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت کا اب تک نیتنیاہو کو کوئی نتیجہ نہیں ملا ہے اور اسی ناکامی کی بنا پر مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کی مخالفت تیز ہوتی جا رہی ہے اور اس حکومت کو شدید اندرونی اور بیرونی بحران کا سامنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج پیر کے روز بھی شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے مزید کئی اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا اور صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہانیتا صہیونی فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے۔ حزب اللہ نے الظہیرہ میں بھی اس فوجی مرکز کو نشانہ بنایا جہاں فوجی جمع تھے اور میزائل حملہ کیا۔ اس سے قبل لبنان کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا تھا کہ اس نے جنوبی لبنان میں واقع العیشیہ پر پرواز کرنے والے صہیونی ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ واضح رہے کہ فلسطینیوں کی تحریک استقامت کا طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے اور پھر صہیونی وحشیانہ جارحیت اور فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کیے ہیں جس سے شمالی مقبوضہ فلسطین کے صہیونیوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کشمیری عوام کی حمایت پر رہبر انقلاب اسلامی کی قدردانی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں باہمی مذاکرات کے بعد صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کے بارے میں گفتگو اور صہیونی حکومت کی متفقہ طور پر مذمت کی۔ انہوں نے غزہ کے عوام کی نسل کشی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ جتنی جلد ہو سکے غزہ میں اسرائیلی جرائم کا سلسلہ بند کرایا جائے۔ میاں شہباز شریف نے مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کو مشروط نہیں کرے گا اور آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اسی طرح کشمیری عوام کے حق آزادی کی رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی جانب سے حمایت اور پشت پناہی کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر ایران اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات میں 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے سربراہوں نے سبھی شعبوں میں باہمی روابط کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا۔ صدر ایران اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات میں غزہ کی صورتحال سمیت خطے کے حالات اور عالمی تغیرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین میں عالمی فورم پر ایران اور پاکستان کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی اور تعاون پر زور دیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس میں صدر ایران کے سرکاری استقبال کی تقریب منعقد ہوئی اور ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یاد رہے کہ صدر ایران ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ پیر کی صبح 3 روزہ دورے پر پاکستان اسلام آباد پہنچے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے اس دورے میں کراچی اور لاہور بھی جائیں گے۔ امریکی ذریعے نے رپورٹ دی ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے احاطے میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ اور جنگ غزہ کے سلسلے میں امریکہ کے دوہرے معیار کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری رہا ہے اور
پولیس تشدد کے نتیجے میں طلباء کی سلامتی کے بارے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی CBS نیوز چینل کا کہنا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء نے غزہ میں جاری صہیونی جارحیت اور صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے والی کمپنی کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی کے تعاون کے خلاف یہ احتجاج بدھ کے روز شروع کیا ہے۔ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی میں خیمے لگا کر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ نیو یارک کی پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ان میں امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر کی بیٹی بھی شامل ہے، جبکہ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی کے احاطے میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ اور جنگ غزہ کے سلسلے میں امریکہ کے دوہرے معیار کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء نے صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور احتجاجی دھرنا دیا ہے۔